اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہماری موت تک ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچائیں گے، تب انشاءاللہ موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ میں پھر کہہ دوں، اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، یہ تعویذ گنڈے پلیتوں پر توکل نہیں کرنا ہے، اور یہ جھوٹے مولویوں کے طرف سے گمراہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم میں پہنچائے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنے والا بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 فروری 2021 کو ایک گھر میں رقیہ شرعیہ کرنے کے لیے آیا تھا، اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اور یہاں پر رقیہ شرعیہ کرنے کے وقت یہ دیکھے کہ دروازوں کے بیک سائڈ ہر دروازے پر یہ لگا ہوا ہے، یہ لیٹر ہے کہتے ہیں، خط ہے کہتے ہیں، جنات کے نام کس کے طرف سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف سے، ایسا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اور چٹھی ہے، دیکھیے، جس پر لکھا ہوا ہے یا الف قاف ہا الف را، مطلب یا قہار لکھا ہوا ہے۔ یہ لگایا گیا ہے، یہ کیوں لگایا گیا ہے؟ اس کے پیچھے نیت یہ رہتی ہے کہ جنات شیاطین اس گھر میں نہیں آتے ہیں، ایسا بولا جاتا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے۔ اور یہ جو ایک حدیث پیش کی جاتی ہے، یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، صحیح سند نہیں ہے اس حدیث کی، اور سمجھ لیجئے کہ یہ توکل کے خلاف ہے۔ عقیدہ توحید کے سبجیکٹ میں ایک چیپٹر ہے توکل، اللہ پر ہی توکل کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مرتبہ سکھایا ہے کہ اللہ پر توکل کرنا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور توکل کرو اس ذات پر جو سدا زندہ سلامت ہے، جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے، یہ اس میں غور کریں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، ھذا کتاب من محمد رسول رب العالمین الی من طرق الباب وغیرہ۔ دیکھیے اس کے اندر نیچے کچھ آیتیں بھی ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر اس میں کچھ قرآن کی آیتیں بھی درج ہے، لیکن ایسا گھر میں لگانے سے، دروازے پر یا کھڑکی پر یا دیوار پر، یا گھر کا دروازہ ہو یا دکان کا دروازہ ہو، یا اپنے بیڈ روم میں پلنگ کے اوپر طرف دیوار پر وغیرہ، جہاں کہیں بھی ایسے چیزیں لگائی جاتی ہے حفاظت کی نیت سے، تو اس سے توکل میں خلل ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین پر توکل ہے بولتے ہیں، لیکن یہ لگا لینے سے ہمارے گھر کی حفاظت ہوتی ہے، ایسا کہتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے، ایسا شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ پر بھی توکل ہے، اور یہ تمیمہ پر بھی توکل ہے۔ تمیمہ عربی میں کہتے ہیں یہ تعویذ گنڈے پلیتوں کو، تعویذ گنڈے پلیتوں کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تمیمہ کہتے ہیں۔ تو تعویذ نہیں پہننا چاہیے، تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، یہ تمیمہ ہے، عربی میں اس کو تمیمہ کہتے ہیں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تمیمہ لٹکایا یا تمیمہ سے تعلق جوڑا، اس نے یقیناً شرک کیا۔ تمیمہ سے تعلق جوڑنا شرک ہے، تمیمہ لٹکانا شرک ہے۔ دیکھیے یہ ہم نے کئی کمروں میں سے نکالے، یہ شرک ہے، اس سے بچنا چاہیے اللہ کے بندو۔ دیکھیے کئی کمروں کے دروازوں پر یہ لگا ہوا تھا، اس سے کیا ہوگا؟ شرک ملے گا، عقیدہ خراب ہوگا، اور پھر اسی عقیدے پر انتقال ہوا تو جہنم ملے گی، کیونکہ شرک بدعت خرافات سے جنت نہیں ملتی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اللہ نے کہا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ نے کہا۔ لہذا تعویذ کو شرک سمجھیے، نبی کی حدیث کے مطابق، اور تعویذ نہیں پہننا ہے، تعویذ نہیں لٹکانا ہے۔ تعویذ ہماری اردو زبان میں ہم بول رہے ہیں، اس کو تمیمہ کہا گیا حدیث میں،
17,422 نمبر کی حدیث مسند احمد کی، جس میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تمیمہ لٹکایا یا تمیمہ سے تعلق جوڑا اس نے یقیناً شرک کیا ہے۔ اللہ کے بندو، شرک سے بچنا چاہیے۔ میں فصیح الدین حیدرآبادی 2008 سے جماعت اہل حدیث کا مسلمان بنا ہوا ہوں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اور 2008 سے ہی راقی شرعی بنا ہوا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اور 2008 سے ہی تعویذ گنڈے پلیتوں کو نکالنے کا کام کر رہا ہوں، لوگوں کے جسموں پر پہنے ہوئے تعویذ ہو یا لوگوں کے گھروں میں لٹکائے ہوئے تعویذ ہو۔ اور میرے جتنے شاگرد ہیں انڈیا میں الگ الگ سٹیز یا الگ الگ ولیجز میں، وہ شاگرد بھی یہی کام کرتے ہیں کہ 17,422 نمبر کی حدیث بتاتے ہیں لوگوں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعویذ پہننا، تعویذ لٹکانا، تعویذ سے تعلق جوڑنا یہ شرک ہے، اور ہم یہ حدیث سنا کر، قرآن کی اور بہت ساری آیتیں سنا کر، یہ تعویذ گنڈے پلیتے، یہ خط وغیرہ، توغرے، تختیاں، یہ سب نکالتے ہیں، جس کو لگانے سے توکل میں خلل پیدا ہو رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، بولتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ یہ تعویذ گنڈے پلیتوں پر بھی بھروسہ ہوتا ہے، تعویذ گنڈے پلیتوں پر بھی توکل ہوتا ہے، اور ایسا کرنے سے یہ شرک ہوگا، اور شرک سے جہنم ملتی ہے۔ لہذا اللہ کے بندو، اپنے آپ کو جادوگروں کے پاس نہ لے جاؤ، جادوگروں کو اپنے گھروں میں نہ بلاؤ۔ اللہ کے بندو، جو بندہ جادو سیکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو بندہ جادو کرتا ہے وہ جہنم میں جانے والا عمل کر رہا ہے۔ جو بندے پر جادو ہو گیا، جو بندی پر جادو ہو گیا، اب وہ بندہ یا بندی اپنے اوپر ہوئے سو جادو کو کاٹنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جا کر علاج کراتا ہے تو وہ بندہ بھی کفر کر رہا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 2230 نمبر کی حدیث صحیح مسلم بھی پڑھ لیجئے، جس میں ہے من اتا کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، جو کوئی بھی شخص کسی کاہن، نجومی، عامل بابا کے پاس گیا یا اس کو بلایا اور اس کی بات کو، اس سے صرف سوال کیا، فسألہ عن شیء، اس سے سوال کیا کسی چیز کے بارے میں، تو لم تقبل له صلاة 40 لیلہ، اس بندے اس بندی کی 40 روز کی نماز قبول نہیں کرے گا اللہ۔ تو ایسے ڈھونگیوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اگر کوئی بندہ چلے گیا، کوئی بندی چلے گئی کاہن، عامل بابا، نجومی کے پاس، اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر اپنا مسئلہ سنا کر اس نے جو بتایا وہ باتوں کو سچ سمجھ لیں گے تو اس بندہ بندی نے کفر کر لیا، سمجھ لیجئے۔ دلیل سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3904 میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من اتا کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد۔ جو کوئی بھی بندہ یا جو کوئی بھی بندی کسی کاہن، عامل، بابا، نجومی کے پاس جائیں گے اور اس کے بارے میں یہ مشہور ہو کہ وہ اچھے انسان ہیں اور وہ جو ہے علاج اچھا کرتے ہیں، روحانی علاج اچھے سے کرتے ہیں اور قرآن حدیث کے نام سے ہی کرتے ہیں اگر، لیکن وہ ایسے تعویذ گنڈے پلیتے وغیرہ دیتے ہوں گے تو وہ قرآن حدیث والے نہیں ہیں، وہ شرک، بدعت، خرافات والے ہیں۔ اور ایسوں کے پاس جانے کی وجہ سے، ان کی بات کو سچ مان لینے کی وجہ سے اور ان لوگوں کے کرائے ہوئے بتائے ہوئے اعمال پر عمل کر لینے کی وجہ سے ہوگا یہ کہ کفر ہوگا۔ فقد کفر، کہا پیارے نبی نے، یقیناً اس بندہ بندی نے کفر کیا، بما انزل علی محمد، اس چیز سے کفر کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کیا نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن اور حدیث نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسلام مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہٰذا اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ ایسے جاہلوں کے پاس نہ جائیں، قرآن اور حدیث کے مطابق رقیہ شرعیہ سیکھیں، قرآن اور حدیث کے مطابق، سلف صالحین کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنے اعمال، اپنے معاملات کی اصلاح کریں اور راقی شرعی سے رقیہ شرعیہ سیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہر کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہماری موت تک ہم اپنے آپ کو کبیرہ گناہ سے بچائیں گے، تب انشاءاللہ موت کے وقت سے جنت کی خوشخبری مل سکتی ہے۔ میں پھر کہہ دوں، اللہ ہی پر توکل کرنا ہے، یہ تعویذ گنڈے پلیتوں پر توکل نہیں کرنا ہے، اور یہ جھوٹے مولویوں کے طرف سے گمراہی ہے، گمراہی ہے، گمراہی ہے، اور یہ گمراہی جہنم میں پہنچائے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پڑھنے والا بنائیے، قرآن و حدیث کے علماء حق سے اپنی دوستی مضبوط کریے۔ جاہل مولوی لوگ جو ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے جو مولوی ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم مسلمانوں کو تمام قسم کے
شرک، تمام قسم کے کفر، تمام قسم کی منافقت، تمام قسم کے بدعات، تمام قسم کے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے ہماری موت تک، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اللہ رب العالمین کے بندوں کو شرک بدعات سے بچانے کا کام کریے، اللہ رب العالمین ثواب جاریہ دیتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ میری دعا اس کی مجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔